سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اگر تم ہو محبت رکھتے اللہ سے تو میری پیروی کرو، میری محبت جو کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اور بخش دے گا تم کو تمہارے گناہ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک اللہ نہیں محبت رکھتا کافروں سے۔ اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں وہ تمام عمل، وہ اقوال، وہ افکار اور عقائد شامل ہیں جس پہ عمل کرنا مسلمان کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے فرض ہے۔ اور مسلمان سے تو خاص طور پر پوچھا جائے گا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور پیروکار تھے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم ایمان کی موت مانگتے ہیں اور حوض کوثر کا پانی مانگتے ہیں، لیکن ایمان کے مطابق جینا نہیں چاہتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، طریقے اور سیرت کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنا نہیں چاہتے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب نبی کا نام آتا ہے تو ہاتھ چوم لیتے ہیں، اور جب نبی کا کام آتا ہے یعنی ان کے عمل کا کام، طریقے، تو ہم گھوم جاتے ہیں۔ یا کچھ ایسا قول ہے کہ نبی کا نام آتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں، اور جب نبی کا کام آتا ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں۔ ہم میٹھی میٹھی سنتیں لینے میں تو بہت خوش ہیں، ضرور لیں، سنت زائد لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور پسند تھی، اور کھجوروں میں سے کون سی کھجور، وہ بھی ضرور لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالتے تھے، تیل لگاتے تھے، سرما ڈالتے تھے، بالکل آپ بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کے کپڑے پسند کرتے تھے، بالکل آپ بھی پہنیں۔ آپ کو کون سا کھانا سالن میں پسند تھا، میٹھے میں کیا پسند تھا، وہ بھی ضرور کریں۔ سنت زائد کا بھی ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ادا کا ثواب ہے، لیکن جو اصل سنتیں ہیں ان کو ہم بھول بیٹھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل اور انصاف کی سنت۔ اچھا، سنت ہمارے ذہن میں آتی شاید آ جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں بتائی جائیں گی، کھانا پینا اور بس اتنا، کہ جی یہ نبی کی سنت ہے، زمین پہ بیٹھ کے کھائیں، یہ نبی کی سنت ہے، یہ کریں۔ کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن کیا میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عدل اور انصاف نہ تھا؟ کیا وہ عدل و انصاف میں نعوذ باللہ اپنے پرائے کا فرق کرتے تھے؟ کیا عدل و انصاف کا انہوں نے خود پریکٹیکل کر کے نہیں دکھایا؟ صرف حکم نہیں دیا، صرف آیتیں پڑھ کے نہیں سنائی، انہوں نے خود بھی اپنی زندگی میں اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ نحل میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ کسے؟ ہمیں، ہم انسانوں کو، پوری انسانیت کو، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو، ان کے پیروکار کو، کہ آج اب جب عدل و انصاف کریں گے تو کفار بھی ہمارے عدل و انصاف سے متاثر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گے۔ آج کے کفار ہماری اس حالت کو دیکھ کر کیا خاک دین کی طرف آئیں گے؟ ہم خود ہی ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، ہم خود ہی چھوٹے میں بڑے میں فرق کیے ہوئے ہیں، اپنے پرائے کا ہم نے فرق کیا ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، سورۃ شورى کی آیت ہے۔ حکم، آرڈر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو کیا ان کی امت کے لیے نہیں ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اور اس کے بعد آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ آرڈر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہی آرڈر دیا جاتا تھا جو ان کی امت کو ان سے سیکھنا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے،
قریش کو بنو مخزوم کی عورت کے معاملے نے بہت ہی غمزدہ کر رکھا تھا، جس نے چوری کی تھی۔ بڑی کوئی خاندانی عورت تھی، بڑے نام والی عورت تھی۔ اب ہوا کیا، کہنے لگے کون ہے جو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے کہ بھئی خاندان والی ہے، نام والی ہے، بڑی سبکی ہوگی، بڑی شرمندگی ہوگی، ان کے خاندان پہ غلط کا ٹیکا لگ جائے گا۔ خود ہی کہنے لگے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ جرأت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ سے سب نے درخواست کی کہ آپ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بات چیت کریں۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے اس بارے میں بات چیت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کیا تو اللہ کی حدود میں سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور فرمایا، اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، تم سے پہلے لوگوں کو اسی بات ہی نے تباہ کر دیا تھا کہ جب ان میں سے کوئی اونچے درجے کا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب ان میں کوئی کمزور آدمی چوری کا ارتکاب کرتا تھا تو اس پر حد قائم کرتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس سے بڑے کوئی الفاظ ملتے؟ یہ تباہی کا سبب ہے کہ ہم اونچ نیچ ذات پات دیکھ کر امیری اور غریبی دیکھ کر ہم فیصلے کریں۔ امیر کی شراب بھی پیشاب میں بدل دی جاتی ہے اور غریب کا پانی بھی شراب بنا دیا جاتا ہے۔ غریب چھوٹی موٹی کوئی چوری کرتے پکڑا جائے، بجائے اس کو اس کی پریشانی دیکھنے کے کہ آخر اس کی یہ حالات کیوں آئے، ان کو اس حالات سے نکالنے کے اس کو جیل میں 7 سال کے لیے 8 سال کے لیے، یا اس پہ تشدد، اس کی فیملی بالکل ہی صفر پہ آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، جیلیں بھری ہوئی ہیں چھوٹی موٹی چوریوں سے، جس پہ شاید حد بھی ہمارا مذہب نہیں لگاتا۔ اور جو بڑے بڑے چور ہیں، کرائم کرنے والے، قاتل، جن کے پیچھے ہاتھ ہے اونچے لوگوں کا، جو ان کے کہنے کارندے ہیں، جو انہیں اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کی آرام سے بیل ہو جاتی ہے، ضمانت ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے چوری کرنے والی کے متعلق حکم دیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ کر سکتے ہیں ہم ایسا عدل و انصاف؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کے بعد اس عورت نے سچی توبہ کر لی تھی اور اس نے شادی بھی کر لی تھی۔ اس کے بعد وہ آتی رہتی تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی کام ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا معاملہ پیش کرتی تھی۔ تو عدل و انصاف سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ قومیں تباہ نہیں ہوتی، بربادی کی طرف نہیں جاتی۔ سب کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم غلطی کریں گے تو دھر لیے جائیں گے، یہ نہیں کہ میرا بہت اپروچ ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کر بھی لوں۔ اور دوسری یہ چیز کہ دیکھیں توبہ کا دروازہ کھل گیا۔ اگر کسی کو صحیح عدل و انصاف کے ساتھ سزا دی جائے تو بہت سے دیکھنے والے بھی توبہ کر سکتے ہیں اس کام سے، اور وہ بندہ بھی توبہ کر سکتا ہے کہ میرا ایک ہاتھ کٹا، اگر میں باز نہ آیا تو میرا دوسرا ہاتھ کٹے گا۔ تو ایک چھوٹی سی مثال میں بہت کچھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت عدل و انصاف بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔